على آله الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ سارے عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ شریف میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. درود پاک زور سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ مجھے حضرت حافظ و قاری شیخ صاحب اللہ کے ذریعے بات پتہ چلی کہ محفل جناب محترم مرحوم آس محمد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما دے، ان کو جنتی لباس جنتی بچھونا عطا فرما دے، ان کے بھی حساب بخشش و مغفرت فرمائے. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. عاصیو ان کی گلی میں جا پڑو، عاصیو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا. اور میرے امام نے ہمیں عقیدہ دیا اور بتا دیا کہ لوگوں سنو، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. جان دے دو وعدے دیدار پر. اے میرے پیارے محترم، چونکہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے اور ایصال ثواب کی محفل چاہے وہ 10ویں کی ہو، چاہے وہ 30 کی ہو، چاہے وہ 40ویں کی ہو، چاہے وہ 30ویں کی ہو، چاہے جس موقع پر ایصال ثواب کی محفل رچائی بسائی جائے، یہ محفل ہمیں آخرت کی فکر دلاتی ہے، یہ محفل ہمیں قبر کی یاد دلاتی ہے، یہ محفل ہمیں اپنے اللہ سے ملاقات، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی فکر دلاتی ہے. اسی موضوع پہ آپ نے بہترین خطاب حضرت حافظ و قاری اسرائیل صاحب قبلہ سے آپ نے جو ہے سماعت کی ہے. مدلل جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے خطاب جو ہے سماعت کی ہے. اے میرے پیارے محترم، لیکن میرے امام کہتے ہیں سنیوں کے لیے، مومنوں کے لیے موت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، موت کوئی بری نہیں ہے، بلکہ موت تو مومنوں کے لیے، موت تو سنیوں کے لیے، موت تو ایمان والوں کے لیے، موت تو نیک لوگوں کے لیے بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اس لیے کہ عاشق تو یوں کہتے ہیں مولا تعالیٰ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اس لیے کہ دنیا میں کوئی نیک عمل کرے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو سرکار مدینہ کا دیدار ہو جائے، چاہے وہ درود پڑھے، چاہے اور کوئی نیک عمل کرے، کوئی ضروری نہیں کہ میرے آقا کی زیارت ہو جائے، میرے آقا کا دیدار ہو جائے. لیکن اللہ موت ایک ایسا راز ہے، موت ایک ایسا پل ہے، موت ایک ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت وہ راستہ ہے جو
محبوب کو محبوب سے ملا دیا کرتا ہے، محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، محبوب کو محبوب سے قریب کر دیتا ہے۔ تو ہم سب سنیوں کا، ہم سب ایمان والوں کا یہی تمنا یہی ہے، آرزو یہی ہے کہ مولا تعالیٰ موت سے پہلے پہلے مدینہ دکھا دے میرے مولا، موت سے پہلے پہلے گنبد خضرا دکھا دے، موت سے پہلے پہلے آقا کا در دکھا دے۔ یہ تو ہم عام لوگوں کی بات ہے، لیکن جو نیک ہوتے ہیں، جو پارسا ہوتے ہیں، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ یوں عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ دنیا میں اگرچہ تیرے حبیب کی زیارت ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، لیکن مولا موت کے بعد تو تیرا حبیب مدینے سے آ جائے گا، موت کے بعد تو تیرا حبیب قبر میں آ جائے گا۔ جبھی کہا جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا نام ہو ہی جائے گا۔ موت ادھر ہوئی، قبر میں گئے، مدینے والے آقا آپ کے قبر میں آ گئے۔ اللہ اللہ، جب مدینے والے آقا آئیں گے پھر شان کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی، مرتبے کیا ہوں گے۔ قبر بھیانک ہے، جیسا کہ حضرت صاحب قبلہ سے آپ نے سنا، علماء سے سنتے ہیں، قبر بہت بھیانک ہے، قبر بڑی سخت منزل ہے، قبر میں نہ کوئی یار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی پرسان حال وہاں پہ آپ کا ہوگا، نہ کوئی مورث، نہ کوئی غمخوار، نہ آپ کی تکلیف دور کرنے والا، نہ کوئی روشنی، نہ کولر، نہ پنکھا، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو عام قبروں کی بات ہے، لیکن جو بندہ رسول مختار پر درود پاک پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا، جس کی یہ تمنا رہے گی مولا والا میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آپ صلی علیہ کہتے کہتے، بھولے آپ صلی علیہ کہتے کہتے، جس کی یہ تمنا ہوگی، جو یہ آرزو کرے گا نبی کے کردار پر، نبی کے اخلاق پر، نبی کی سنت، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ اور پھر جب دنیا سے جائے گا پھر مدینے والے جب آقا آئیں گے تو میرے امام نے کہا تھا قبر اگرچہ بھیانک ہے، قبر اگرچہ سخت ترین جگہ ہے، لیکن جب مصطفیٰ آ جائیں گے تو پھر وہی قبر کیا ہو جائے گی۔ فرمایا قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اگرچہ قبر بھیانک ہے، اگرچہ قبر سخت ہے، اگرچہ قبر میں کوئی ڈر و مددگار نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کریم آ گئے، آقا کریم آ گئے، جانے جانا آ گئے، مالک دو جہاں آ گئے، مالک جنت آ گئے، مالک کوثر آ گئے، حبیب پروردگار آ گئے، مونس و غمخوار آ گئے۔ ہم سب یقین ہو، ہم سب غریب ہو کے ہم آج جب قبر میں آئیں گے تو قبر کی شان یہ ہوگی، قبر میں لہرائیں گے حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اے میرے پیارے محترم، تو ہم سب سنیوں کے لیے، ہم سب ایمان والوں کے لیے موت بھیانک نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر کسی کو پتا ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ موت یقینی ہے، موت یقینی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ چاہے بچپن میں آ جائے، ایک دن کا بچہ ہو اس کو بھی موت آ سکتی ہے، 70 سال کا بوڑھا ہو اس کو بھی موت آ سکتی ہے، 80 سال لیٹا ہوا ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو تو اس کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن ہم سب ایمان والوں کا اس پر ایمان ہے، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، جب رب کائنات کا اشارہ ہو جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دے گا، پھر ہماری موت میں تاخیر نہیں ہوگی، پھر ہماری موت میں کوئی جو رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم کہیں بھی ہو موت کا فرشتہ ہمیں اٹھا لے گا، ہمارے گردن تک پہنچ جائے گا، ہمارے قریب آ جائے گا۔ اے میرے پیارے محترم، میں آپ سے اسی پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جبکہ یہ 40ویں کی محفل ہے اور یہ ہمیں آخرت کی فکر دلاتی ہے، ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ابھی حضرت صاحب قبلہ کہہ رہے تھے کہ جب جنازہ لے کر جایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے 200 لوگ یا 100 لوگ یا 50 لوگ یا 500 لوگ ہوتے ہیں، اور سب جا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم میت کو لے کر جا رہے ہیں، ہم میت کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن یقینی بات یہ ہے کہ میت تمہیں لے کر جا رہا ہے، میت تمہیں لے کر جا رہا ہے۔ وہ مردہ جو چارپائی پہ لیٹا ہے وہ تمہیں
جا رہا ہے، قبر تک لے کر جا رہا ہے، قبرستان میں لے کر جا رہا ہے، اور گویا کہ یہ دعوت فکر دینے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اے لوگوں، اے میرے گھر والوں، اے عزیز و اقارب، سن لو، میں تو بے بس چلا گیا، میں تو گنہگار یا نیکوکار جس طرح رہا میں تو چلا گیا، لیکن اب تمہارے جو زندگی چاہے جتنی ملی ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارنا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نہ گزارنا، اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہوئے نہ گزارنا، بلکہ جب تم اللہ رب العزت کی فرمانی پر، اللہ کے رب العزت کے فرمان پر، رسول اللہ کی ارشادات پر، قرآن و حدیث کی روشنی پر میں جب تم اس پر عمل کرو گے تو وہ قبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ وہ قبر جو 2 گز زمین ہے، وہ قبر جس کے اندر نہ ایسی نہ کولر نہ پنکھا نہ کوئی یار و مددگار، لیکن وہی قبر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رسول مختار فرماتے ہیں، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتا ہے، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔